الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین سیما بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا فداہ وعجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم فاصبحوا ظاہرین. ایک درود بھیجیں محمد و آل محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. عزیزان محترم، عشق سے خون تک کے عنوان کے تحت جس گفتگو کا آغاز کیا ہے اس سلسلے کی آج چھٹی کڑی ہے، اور اب تک کی گفتگو کا خلاصہ اگر چند جملوں میں بیان کیا جائے تو تاکہ جو نئے آنے والے افراد ہیں وہ بھی اس گفتگو میں شامل ہو سکیں. اس طرح سے ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اشک عزاداری کا اشک و گریہ و زاری عزاداری کا ایک اہم ترین رکن ہے، اور اس عزاداری جو خود تشیع کا مکتب تشیع کا ایک اہم ترین رکن ہے، اس عزاداری کا جو ہدف ہے وہی ہدف ہے جو کہ امام حسین علیہ السلام کے قیام کا ہدف تھا. امام علیہ السلام کے قیام کا ہدف اگر دین کو بچانا اور دین کی تبلیغ اور دین کی ترویج ہے اور معاشرے میں دین کا نفاذ ہے، تو اس عزاداری کا بھی یہی ہدف ہے اور یہی ہدف ہونا چاہیے. کہ اگر ہم چاہیں یہ دیکھنا کہ عزاداری اپنے صحیح ان مقاصد کو طے کر رہی ہے، حاصل کر رہی ہے نہیں، تو ہم کو یہ دیکھنا ہوگا کہ عزاداری امام حسین علیہ السلام کے ہدف سے کتنا زیادہ نزدیک ہے. اور اس کے بعد یہ بیان ہوا کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جو دین کا ہدف ہے، جو انبیاء کا جو ہدف ہے کہ جس کے لیے انبیاء کو مبعوث کیا گیا، وہ یہ ہے کہ دین کو معاشرے کے اندر نافذ کریں، دین کو پھیلایا جائے، دین کی تبلیغ کی جائے، اور یہی ہدف امام علیہ السلام کے قیام کا بھی ہے، امام حسین علیہ السلام کے قیام کا بھی ہے. بس اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس آیت پر عمل کرے جس میں کہا گیا، جس کو سرنامہ کلام بنایا، کہ جس میں کہا جا رہا ہے کہ خدا اے ایمان لانے والوں ناصران خدا میں سے بن جاؤ، خدا کی نصرت کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ. بس اگر کوئی خدا کی نصرت کرنا چاہتا ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو خود اس آیت کے اندر آگے جا کے بیان ہوا کہ خدا کی نصرت کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے رسول کی نصرت کی جائے. رسول کا کام کیا ہے؟ قرآن خود بتاتا ہے کہ رسول کا کام دین کو پہنچانا ہے، دین کو معاشرے کے اندر نافذ کرنا ہے. امام حسین علیہ السلام کا کام کیا ہے؟ امام حسین کا کام بھی، ان کے قیام کا ہدف بھی یہی ہے کہ دین کو معاشرے کے اندر نافذ کیا جائے. جو دین اپنی صحیح حالت سے تھوڑا سا بلکہ کافی حد تک منحرف ہو چکا ہے، اس کو دوبارہ اس کی صحیح حالت میں لایا جائے، اور اس کو صحیح دین کو جو ہے وہ دوبارہ سے تبلیغ کیا جائے، اس کو ترویج کیا جائے. جب رسول کی نصرت اس طریقے سے ہوگی، عزاداری کا ہدف بھی یہی ہے، عشق بھی اسی عزاداری کا ایک اہم ترین رکن ہے. بس معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا عشق بہانا، گریہ وزاری کرنا، یہ اس نصرت دین کے حوالے سے، نصرت خدا کے حوالے سے ایک اہم قدم ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ پہلا قدم ہے، آخری قدم نہیں ہے. انسان اگر چاہتا ہے کہ واقعی معنی میں نصرت خدا کر سکے، نصرت رسول کر سکے، تو اس کو اس کے بعد کئی اور قدم بڑھانے ہوں گے تاکہ صحیح معنی میں اور حقیقی معنی میں ناصر دین خدا بن سکے. یہاں تک کہ ہماری گفتگو ہوئی تھی، اس کے بعد یہ بیان ہوا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ رسول کی نصرت کریں، دین کی نصرت کریں، تو ضروری ہے ان لوگوں کی نصرت کی جائے. سب سے پہلے خود رسول کی نصرت کی جائے، اس کے بعد ان کے بعد جو آئمہ جو آئے ہیں، ان کے بعد جو ان کے خلیفہ برحق ہیں، ان کی نصرت کی جائے. یہ نصرت اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ ہم ان کی زندگی سے آشنا نہ ہوں. ہم کو جاننا ہوگا کہ ان کی زندگی کس قسم کی تھی، ان کے اندر کیا صفات پائی جاتی تھیں، تاکہ ہم اپنی زندگی کے اندر ان صفات کو پیدا کر کے اپنی زندگی کو
ان کی زندگی کے نزدیک لا کر جتنا ہمارے لیے ممکن ہو، جتنی ہماری معرفت اور توان اس بات کی اجازت دیتی ہو، اتنا اپنے آپ کو ان سے نزدیک کر کے اس کام کے اندر جو کہ نصرت کا کام ہے، مدد کا کام ہے، جو ہم سے طلب کیا گیا ہے، اس کو انجام دے سکیں۔ بس نبی اور امام کی زندگی سے آشنائی ضروری ہے، ان کی سیرت سے آشنائی ضروری ہے، اور اس حوالے سے پیغمبر کی زندگی کا ایک مختصر سا جائزہ لیا گیا، ان کی انفرادی زندگی، ان کی اجتماعی زندگی کا جائزہ لیا گیا کہ کس طرح سے انہوں نے جو ہے اپنی فردی زندگی گزاری، ان کی صفات کیا تھی، ان کی اجتماعی جو ان کی زندگی تھی، جو انہوں نے جو تحریک چلائی، جو انقلاب لے کر آیا، اور جو معاشرہ انہوں نے اسلامی معاشرہ جو کہ قائم کیا، اس کی کیا صفات تھیں، کن ارکان پر یہ معاشرہ جو ہے وہ تشکیل پایا، کس قسم کا معاشرہ اپنے تشکیل لیا، یہ سب جو ہے اب تک کی گفتگو میں بیان ہوا۔ اس کے بعد کل امام علیہ السلام، امام علی علیہ السلام کے حوالے سے کچھ گفتگو ہوئی کہ آپ جو کہ ان کے بعد آئے تو آپ نے کس طرح سے زندگی گزاری، اور آپ نے اس دین کے جو کام ہے جس کو آپ کے سپرد کیا گیا ہے رسول کے بعد، اس کو کس طرح سے آگے بڑھایا۔ اور یہ بات بھی بیان ہوئی کہ اگر ائمہ علیہ السلام کی زندگی کا انسان جائزہ لینا چاہے اور صحیح طرح سے ایک نتیجے پر پہنچنا چاہے، تو اگر ہم دیکھیں کہ سب کی چونکہ معصومین ہیں اور سب کی زندگی ایک عصمت پر مشتمل ہے اور سب ایک ہی ہدف کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، تو گرچہ ہمیں ان کی زندگی کے اندر مختلف اتار چڑھاؤ نظر آئیں، لیکن در حقیقت ان کا ہدف ایک ہی ہے۔ مختلف راستوں پر ممکن ہے، مختلف راستوں پر جب یہ چلیں تو ان کے چلنے کا انداز مختلف ہو، لیکن در حقیقت ایک ہی ہدف کو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور اس کو تعبیر کیا گیا کہ اگر ہم تمام ائمہ علیہ السلام کی زندگی کو ایک انسان کی زندگی کے طور پر دیکھیں، کہ فرض کریں کہ یہ ایک ہی انسان ہو کہ جس نے اس ہجرت سے لے کر امام کی غیبت تک کا جو زمانہ تقریباً 250 سالہ زندگی ایک بنتی ہے، 250 سالہ جو ایک دور ہے، اس کو اگر ہم سمجھیں کہ یہ ایک ہی انسان نے فرض کریں گزارا ہے، یہ ایک ہی امام ہے جس نے 250 سالہ زندگی گزاری ہے، لیکن اس کی زندگی کے اندر نشیب و فراز ہیں، مختلف ادوار ہیں۔ اگر اس طرح سے اگر ہم دیکھنا چاہیں تو یہ مطالعہ کرنا، اس سیرت کو سمجھنا تھوڑا آسان ہو۔ ایک درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ یہ کام جو ہے ہمارے لیے تھوڑا آسان ہو جاتا ہے اس حوالے سے، اور یہ وہ تعبیر ہے جو میری اپنی تعبیر نہیں ہے، بلکہ رہبر معظم کی جو کتاب ہے آپ لوگوں نے شاید دیکھی ہوگی، اردو میں ترجمہ بھی ہو چکی ہے۔ اگر آپ افراد نے نہیں پڑھی اب تک، آپ لوگوں کے مطالعے سے نہیں گزری، تو حتماً اس کا مطالعہ کریں۔ تو اگر ہم اس طرح سے امام علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم کو امام علیہ السلام کی زندگی سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اس حوالے سے جو ہے وہ جو باب ہے امامت کا، اس کو ہم نے کل بیان کیا۔ وہ پہلا باب کیا ہے کہ رحلت رسول کے بعد ایک دور ہے تقریباً 25 سال کا کہ جو امام علیہ السلام نے گزارا۔ یہ وہ دور ہے کہ جس کے اندر آپ کو جو خلافت پر منسوب کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، لیکن اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بالآخر مختلف وجوہات کی بنا پر یہ جو حق تھا وہ آپ تک نہیں پہنچ سکا۔ اب جب آپ تک یہ حق نہیں پہنچ سکا تو آپ نے کیا، کس طرح سے زندگی گزاری؟ کیا گوشہ نشینی کی زندگی گزاری؟ یہ عرض ہوا کہ نہیں، ایسا نہیں تھا، بلکہ آپ نے جتنا ہو سکتا تھا اس اسلامی معاشرے کی ترقی کے لیے، اس دین کے ترویج کے لیے جو کام کر سکتے تھے، مسلمانوں کی بھلائی کے لیے جو کام کر سکتے تھے وہ انجام دیا، اور ایک مشیر کے طور پر، ایک وزیر کے طور پر زندگی گزاری۔ پھر وہ دور آتا ہے کہ جب آپ کو خلافت ملتی ہے، اور پھر خلافت کے دوران کس طرح سے آپ زندگی گزارتے ہیں، یہاں تک کی گفتگو ہو چکی۔ ایک تیسرا دور ہے پھر امامت کا، یعنی اگر اس پوری امامت کے اس حصے کو جو ہے 4 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا دور امامت کا وہ ہے کہ جو 25 سالہ زندگی کا دور ہے۔ دوسرا دور امامت کا وہ ہے کہ جو امام علیہ السلام نے جو خلافت کے دور میں جو آپ کو ظاہری خلافت ملی امام علی علیہ السلام کو، ایک وہ دور آتا ہے۔ اس کے بعد ایک 2 دور اور ہیں امام علیہ السلام کے۔ آج اس تیسرے دور کی جانب اشارہ کرنا مقصود ہے۔ جب امام علی علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے اور خلافت جو ہے وہ منتقل ہو جاتی ہے امام حسن علیہ السلام کی جانب، تو
اب ایک نئے دور کا آغاز ہے، البتہ کب؟ جب دوبارہ سے جو ہے ایک وقت آتا ہے کہ امام علیہ السلام اسی جنگ کو جس کو امام علیہ السلام نے شروع کیا تھا اس کو ادامت دیتے ہوئے، اس کو کنٹینیو کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، لیکن مختلف وجوہات کی بنا پر، کہ جس کا انشاءاللہ بھی اشارہ ہوگا، لوگ آپ کا ساتھ نہیں دیتے اور امام علیہ السلام صلح کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہاں سے ایک تیسرے دور کا آغاز ہوتا ہے جو کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت تک جاری رہتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ اس دور کو بیان کیا جائے، اگر ہم دیکھیں کہ امامت کی جو ذمہ داری ہے، امامت کا کام کیا ہے، جب نبی آئے اس معاشرے کے اندر انہوں نے ایک انقلاب کو برپا کیا، ایک معاشرہ جو کہ بالکل جاہلیت کا معاشرہ تھا اس کے اندر ایک انقلاب کو لے کر آئے، ایک دین کو لے کر آئے نئے سرے سے، اور پھر فقط اس دین انقلاب کو برپا نہیں کیا بلکہ اس معاشرے کی تشکیل بھی، اس اسلامی معاشرے کی تشکیل دی اسی دین کے مطابق۔ یہ کام آپ نے، جو اہم ترین کام تھا جو آپ نے انجام دیا۔ آپ کے بعد اب یہ جو ذمہ داری ہے، بلاکہ جو امامت کا جو عہدہ ہے، اس کا کام کیا ہے؟ اہم ترین کام یہ ہے کہ دین کی صحیح تفسیر کی جائے، دین کی صحیح بتایا جائے، جو دین رسول خدا لے کر آئے ہیں وہ کیا ہے، اس کی تفسیر کی جائے، تبیین کی جائے، اس کو واضح کیا جائے۔ بعض جگہ پر جہاں پر جو ہے وہ قرآن کے اندر، رسول کی زندگی کے اندر بہت سارے احکام کو واضح نہیں بیان کیا جا سکا، اس کو تفصیلاً بیان کیا جائے، اگر کچھ کلیات ہیں اس کو تفصیل سے بیان کیا جائے، اس طرح سے دین کی تفسیر اور اس مکتب کی جو ہے وہ تفسیر کی جائے۔ یہ ایک اہم ترین ذمہ داری امام کی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ایک اور ذمہ داری ہے، جو رسول نے جو معاشرہ تشکیل دیا تھا، اسلامی معاشرہ، اس کی رہبری بھی آپ نے اپنے بعد آنے والے امام کو سپرد کی، کہ تمہیں فقط دین کی تفسیر اور تبیین نہیں کرنی بلکہ تمہیں اس معاشرے کی رہبری بھی کرنی ہے۔ وہ یہ ایک اہم ترین فریضہ ہے، دو اہم ترین فریضے امام کے، ایک تفسیر دین اور ایک اس اسلامی معاشرے کی رہبری۔ اب اگر امام کو یہ دو عہدے دیے گئے ہیں، ان کے سپرد کیے گئے ہیں، تو ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ اگر ایک عام انسان کو بھی اگر آپ کوئی کام دیں تو بالآخر اس کی ذمہ داری ہے کہ جب اس نے اس کام کو قبول کیا ہے تو اس کو بہترین طریقے سے جو ہے وہ انجام دینے کی کوشش کرے۔ اب جب رسول ہیں اپنے بعد آنے والے امام کو ایک عہدہ دے کر جا رہے ہیں، ایک ذمہ داری سونپ کر جا رہے ہیں، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ یہ کہے گا کہ خوب میں جو دین کی تفسیر کر سکتا ہوں، تبیین کر سکتا ہوں، کروں گا، اور وہ جو رہبری ہے اس معاشرے کی، چونکہ مجھے یہ حق نہیں دیا گیا تو میں کچھ اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتا، وہ یہ کہے گا یا نہیں؟ اگر آپ کو ایک ذمہ داری دی جا رہی ہے تو جتنی آپ کے اندر قوت ہے، قدرت ہے، توان ہے، اس کے مطابق اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ ائمہ علیہ السلام نے بھی یہی کیا۔ اس کو اگر اس طرح سے بیان کیا جائے کہ ہم یہ اس طرح سے دیکھیں اس مسئلے کو، کہ جو اسلامی معاشرے کی جو رہبری ہے، کیا یہ ایک ضروری امر تھا، مسلمانوں کے لیے ضروری تھا، یا ایک ایسے ہی اگر ہو تو صحیح ہے، نہیں ہو تو بھی کام چل جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر ایک امام اس معاشرے کے اندر رہبری کرتا ہے تو یہ اس مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے، ان کے کمال تک جانے کے لیے راستہ ہے، اور یہ واحد راستہ ہے۔ اگر امام اس معاشرے کی رہبری نہیں کرے گا، یہ معاشرہ گمراہ ہو جائے گا۔ جن اہداف کو لے کر رسول آئے ہیں ان اہداف تک یہ مسلمان، یہ انسان نہیں پہنچ سکیں گے۔ ضروری ہے، یہ اختیاری چیز نہیں ہے، چوائس نہیں ہے کہ ہاں یہ کر دیا جائے تو بہتر ہے، نہ بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، ایک واجب چیز ہے، ضروری ہے اس معاشرے کے لیے۔ ایک دفعہ ایک انسان ہوتا ہے کہ کسی کے گھر پہ مہمان کے طور پر جاتا ہے، اس کے سامنے غذا رکھی جاتی ہے، فرض کریں کہ ایک سویٹ ڈش رکھی گئی اس کے سامنے، اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کو میل فرمائیں، اس کو تناول کریں۔ اگر وہ کہے کہ نہیں میرا دل نہیں چاہ رہا، تو آپ زیادہ اس کو وہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے۔ لیکن فرض کریں کہ ایک بیمار ہو، ایک چھوٹا بچہ ہو، اس کو جو ہے اس کے والدین جو ہے ایک ڈاکٹر کے پاس لے کر آئیں، اس کے کلینک میں لے کر آئیں، کہیں کہ یہ بچہ بیمار ہے، اس کو ذرا آپ اس کا علاج کر دیں۔ اب وہ ڈاکٹر کیا بچے کے سامنے اسی طرح سے مثلا فرض کریں وہ دوا رکھے گا کہ بیٹا آپ یہ دوا لے لیں، بچہ کہے نہیں یہ تو مجھے کڑوی دوا نہیں پینی، تو کہے گا ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے، پئیں تو پئیں، پینا ہے تو پئیں ورنہ نہ پئیں۔ یا اس کو جو ہے اگر آپریشن یا سرجری کی ضرورت ہے اور بچہ دیکھتے ہی ڈاکٹر کو جو گھبرا کے رونے لگے، تو وہ کیا کہے گا ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے، آپ یہ کام کروائیں یا نہ کروائیں، اور ایسے ہی بچے کو حوالے کر دے والدین کے، وہ کہیں گے یہ آپ کس قسم کا کام کر رہے ہیں، یہ کوئی اختیاری چیز نہیں ہے، چوائس نہیں ہے۔ یہاں پر بھی ایسا ہی ہے، امام کے حوالے ایک ایسا کام کیا گیا جو ان کی ذمہ داری ہے۔ اس معاشرے کو ایک بیمار معاشرہ ہے، اس کو اگر آپ کو کمال تک لے جانے آپ کی ذمہ داری ہے، اس کو ہر حالت میں لے کر جائیں۔ یہ نہیں کہ معاشرے سے پوچھا جائے اچھا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو یہ کمک کروں، معاشرہ کہ ہاں چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر معاشرہ کہ نہیں ہمیں آپ کی ضرورت نہیں تو اس کو اسی حال پہ چھوڑ دیں۔ یہ تو ایک بیمار ہے،
اس سے پوچھا نہیں جائے گا، اس کا علاج کرنا ہے، اس کو علاج کرنے کی ضرورت ہے۔ امام کا بھی یہی کام ہے، ضروری ہے امام کے لیے، اور اسی طرح سے معاشرے کے لیے بھی ضروری ہے۔ معاشرے کے لیے ضروری ہے اپنی احتیاج، اپنی ضرورت کو پورا کرے، امام کی طرف جائے۔ امام کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس معاشرے کا جو ہے وہ علاج کیا جائے اگر اس کو کمال تک لے جانا چاہتے ہیں۔ بس یہ کوئی اختیاری عمل نہیں ہے، ضروری ہے۔ اب جب یہ کام ایک ضروری ہے تو اس کو امام علیہ السلام نے کس طرح سے انجام دیا؟ کیا سب نے جو ہے امام حسین علیہ السلام کی طرح کام کیا؟ سب نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرح کام کیا؟ سب نے امام کاظم کی طرح جیل میں نہیں، مختلف حالات ہیں اور مختلف ادوار ہیں جن کے اندر جو ہے مختلف کام انجام دیے گئے ہیں۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ لیکن ان تمام ائمہ کی زندگی کے اندر جو ایک کامن چیز ہم کو نظر آتی ہے، جو ایک مشترکہ چیز نظر آتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے جہاد۔ آپ زیارت امین اللہ پڑھتے ہیں، زیارت امین اللہ اکثر افراد جو ہیں انشاءاللہ سے واقف ہوں گے۔ وہ زیارت ہے کہ جو کہا گیا ہے کہ آپ کسی بھی امام کی زیارت کرنا چاہیں، پہلی دفعہ جو امام علی علیہ السلام کی زیارت کے طور پہ جو ہے اس کو بیان کیا گیا امام زین العابدین نے، لیکن بیان ہوا کہ اگر آپ کسی بھی امام کی زیارت کرنا چاہیں اس زیارت امین اللہ کو پڑھ سکتے ہیں، اور بہترین زیارت ہے، اور ان زیارات میں سے کہ جن کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ آپ کسی بھی امام کے حرم پہ جائیں، اس زیارت نامے کو پڑھیں، بہت عالی اس کے مضامین ہیں، بہت بلند و بالا اس کے مضامین ہیں۔ خوب اس کے اندر جب سٹارٹ ہوتا ہے، پہلے دوسرا جملہ اس کا کیا ہے؟ اشہد انک جاہدت فی اللہ حق جہاد۔ یہ جملہ جو ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے جہاد کیا خدا کے راستے میں جو حق تھا جہاد کرنے کا۔ آپ چاہے امام علی کے حرم میں جائیں، زیارت پڑھیں، ان کو خطاب کر کے کہ آپ اے امام علی، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے جو خدا کے راستے میں جہاد کرنے کا حق تھا اس کا حق ادا کیا۔ امام حسن کے بقی میں جائیں، آپ یہ زیارت پڑھیں، آپ امام حسین کی خطاب کریں، یہ زیارت پڑھیں۔ اسی طرح سے ہر امام کو، امام عسکری تک، سب کو آپ یہ خطاب کرتے ہوئے کہیں کہ آپ نے جہاد کا حق ادا کیا۔ خب میں کہوں کہ امام علی علیہ السلام نے جہاد کے نظر آتا ہے، امام حسن نے جہاد کے نظر آتا ہے، گرچہ بعد میں وہ صلح ہو گئی۔ امام حسین نے جہاد کے نظر آتا ہے، باقی کس امام نے جہاد کیا؟ کہ جو آپ کہہ رہے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ سب نے جو ہے وہ جہاد کیا خدا کے راستے میں، جو حق تھا جہاد کرنے کا اس کو ادا کیا۔ کہاں پہ کس نے جہاد کیا؟ خوب اس کا مطلب ہے کہ جہاد کا مطلب وہ نہیں جو ہمارے ذہنوں میں ہے۔ جہاد کا مطلب کیا ہے؟ جہاد کے مختلف معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک معنی بعض لوگ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جہاد کو اگر ہم لغت میں دیکھیں، ڈکشنری میں دیکھیں، تو آپ کہتے ہیں کہ کوشش کرنا۔ اب جہاد، خدا کے راستے میں جہاد کا مطلب کیا ہے؟ خدا کے راستے میں کوشش کریں، اس کا مطلب ہے جہاد کیا۔ خوب خدا کے راستے میں جو ہے اگر میں کام فرض کریں کہ میں رزق حلال کماتا ہوں، یہ بھی خدا کے راستے میں کوشش کرنا ہے کہ میں اپنے بیوی بچوں کا پیٹ جو ہے وہ رزق حلال سے بھر رہا ہوں، یہ بھی خدا کے راستے میں کوشش ہے۔ ایک شخص ہے جو نکلتا ہے صبح کے وقت گھر سے، اپنی ایئر کنڈیشن گاڑی میں جاتا ہے، آفس پہنچتا ہے، وہاں پر اے سی والے کمرے کے اندر جو بیٹھتا ہے، چند فائلز کو سائن کرتا ہے، لنچ کرتا ہے، شام کو جو ہے وہ اے سی والی گاڑی میں وہ دوبارہ گھر آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اور اس نے واقعاً جو ہے وہ حلال رزق کمایا۔ اور اب آپ کہیں گے کہ یہ شخص نے جہاد کیا خدا کے راستے میں، کیا اس کو کہا جا سکتا ہے یہ جہاد فی سبیل اللہ کر کے آیا ہے، یہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے؟ اگر یہ اے سی والی گاڑی میں نہ بھی جائے، اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے کام نہ کرے، ممکن ہے بسوں میں لٹک کر جا رہا ہو، ہمارے معاشرے میں اکثر افراد جو اس طرح جاتے ہیں، اور سخت ترین کام کر رہا ہو، کیا ہم اس کو کہیں گے مجاہد؟ درست ہے کہ یہ حلال رزق کما رہا ہے، لیکن کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے؟ دیکھیں اس طرح سے قرآن کے اندر مختلف واجبات کا ذکر کیا گیا کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو۔ اسی طرح سے ایک اور واجب کا ذکر کیا کہ جہاد کرو۔ جہاد بھی اسی طرح سے ایک واجب ہے جس طرح سے باقی واجبات ہیں، نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ کی طرح یہ ایک الگ سے ایک واجب ہے، ایک الگ سے ایک واجب ہے، نہ کہ مثلا ہم کہیں کہ ہر قسم کی کوشش کو جہاد کہتے ہیں۔ اگر ہر قسم کی کوشش کو جہاد کہا جائے گا تو پھر نماز پڑھنا بھی ایک کوشش ہے، تو پھر نماز بھی جہاد ہو گئی۔ حج کرنا بھی، ہر حج کے اندر بھی بہت ایفرٹس لگتے ہیں خدا کے راستے میں، وہ بھی پھر جہاد ہو گیا۔ زکوٰۃ دینے کے اندر بھی آپ کو جو ہے محنت کرنی، وہاں پہ بھی پھر تو ہر چیز جہاد ہو گئی، پھر الگ سے ایک واجب نہ رہا، جبکہ قرآن اس کو ایک الگ سے واجب کہتا ہے۔ جہاں پہ نماز ہے، روزہ ہے، جہاد، وہاں پہ ایک الگ سے ایک واجب ہے، جہاد بھی ہے، اس کی ایک الگ تشخص ہے، اس کا ایک الگ آئیڈینٹی ہے۔ بس اس کا مطلب ہے کہ جہاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اور صرف میں خدا کے راستے میں کہوں کہ میں نے کوشش کی ہے، یہ جو ہے بس میں مجاہد فی سبیل اللہ ہو گیا۔ ایک اور معنی بعض لوگوں نے کیا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جہاد کا مطلب ہے کہ
آپ جو ہے وہ تلوار لے کر یا ہر زمانے کے لحاظ سے جو بھی اسلحہ ہے وہ لے کر جو ہے میدان جنگ میں دشمن کے سامنے جو ہے باقاعدہ آ جائیں، اور یہ جو ہے وہ اسے ہم کہتے ہیں جہاد. خوب یہ بھی ایک جہاد کا معنی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک جہاد کے ایک معنی میں سے جو ہے ایک معنی یہ ہے. آپ حضرات اگر ایک درود پڑھتے ہوئے تھوڑا آگے تشریف لے جائیں تاکہ بس یہ بھی جہاد کا ایک معنی ہے کہ میں کہوں کہ میں تلوار لے کر یا گن لے کر جو بھی اسلحہ ہے وہ لے کر باقاعدہ جو ہے وہ دشمن کے مقابلے میں مسلحانہ جسے ہم کہتے ہیں ایک جہاد کرتا ہوں. اب یہ معنی ضرور ہے جہاد کا، لیکن کیا اس معنی تک محدود کیا جا سکتا ہے؟ لیکن پہلا معنی اتنا وسیع تھا کہ سب چیزیں اس میں شامل ہو رہی تھیں. یہ جو دوسرا معنی ہے جہاد کا وہ اتنا تنگ ہے کہ اس کے اندر سے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ خارج ہو رہی ہیں. کیا ہے معنی؟ وہ صحیح معنی ایک ایسا معنی کہ جس کے حساب سے ہم کہیں کہ ہر امام کے حرم میں جا کر ہر امام کو جو میں مخاطب کو کہہ سکوں کہ اے امام میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے حق کے جہاد ادا کیا خدا کے راستے میں. اس کا مطلب ہے کہ نہ وہ پہلا معنی صحیح ہے نہ دوسرا معنی صحیح ہے، کیونکہ ہر امام نے اس طرح سے جہاد نہیں کیا. بس تیسرا معنی جو کہ صحیح معنی وہ کیا معنی ہے جہاد کا؟ جہاد کا معنی یہ ہے کہ ایک انسان دشمن کے مقابلے میں ایک حالت جنگ پر تو ہو لیکن نہ مسلحانہ طور پر. ضروری نہیں کہ ہم ہمیشہ مسلحانہ طور پر ہو. جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک حزب مخالف، ایک حزب اقتدار ہے، ایک حزب مخالف ہے. اگر امام قدرت کے اندر نہیں ہے تو حزب اختلاف کے اندر ہوں، ہمیشہ ایک تحریک چلاتے ہوئے ہم کو نظر آئیں دشمن کے مقابلے میں، یعنی ان کے اقدامات ہم کو ایسا نظر آئیں کہ جو دشمن کے مقابلے پر ہیں. جہاں پر ایک دشمن ہے سامنے وہاں پر اس کے مخالف دشمن کی فکر کو ختم کرنے کے لیے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں، دشمن کے اقدامات کو خنثی کرنے کے لیے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں، اگر اس طرح کے اقدامات میری زندگی میں نظر آتے ہیں تو میں کہہ سکوں گا کہ میں نے خدا کے راستے میں کوشش کی اور جہاد کیا. اور اس طرح کا یہ وہ معنی ہے کہ جو جہاد کا جو تمام ائمہ کی زندگی میں ہم کو نظر آتا ہے. اب فرض کریں کہ ایک شخص انفاق کرتا ہے خدا کے راستے میں، صدقہ دیتا ہے مثلا کوئی کہیں پہ جو ہے ہاسپٹل بن رہا ہے وہاں پہ اس نے ڈونیشن دے دیا، کہیں پہ اسکول بن رہا ہے اس کی تعمیر میں اس نے ایک جو ہے وہ خیرات کر دی. ہم اس کو نہیں کہیں گے کہ اس نے جو ہے وہ خدا کے راستے میں جہاد کیا ہے. لیکن فرض کریں کہ ایک شخص ہے کہ جو دشمنان دین کے مقابلے میں کوشش کر رہا ہے، دشمنان دین کی طرف سے جو شبہات ایجاد کی جاتے ہیں اس کا مقابلہ کر رہا ہے، ہر قسم کا جو دشمن کا جو حربہ ہے اس کو خنثی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس راستے میں آپ سے کچھ طلب کرتا ہے، چاہے تو مسلحانہ جہاد کر رہا ہو چاہے فکری جہاد کر رہا ہو، آپ سے کچھ طلب کرتا ہے کہ میری کمک کرو. میں اس کو 1 روپیہ بھی دیتا ہوں تو میں نے اس جہاد کے اندر حصہ لیا ہے. لیکن اگر میں 1 کروڑ روپے بھی اس ہاسپٹل کو بنانے میں دے دوں، درست ہے میں نے انفاق کیا، بہت اچھا کام کیا ہے، ثواب اس کا بہت زیادہ ہے، لیکن میں مجاہد نہیں کہلاؤں گا خدا کے راستے میں. ایک شخص ہے جو ایک کتاب لکھتا ہے کسی سائنس کے موضوع کے اوپر، ایک بہت موٹی کتاب لکھتا ہے، اس کو نہیں کہا جائے گا کہ اس نے خدا کے راستے میں جہاد کیا، مجاہد فی سبیل اللہ ہے. لیکن ایک شخص ہے، ایک آتا ہے اپنے زمانے کے ظالم اور جابر بادشاہ کے خلاف ایک نظم لکھتا ہے، ایک مجموعہ لکھتا ہے، ایک نظم بھی اگر لکھتا ہے تو ہم کہیں گے کہ ہاں اس شاعر نے جہاد کیا ہے خدا کے راستے میں. جس طرح سے ہم کو بہت سارے ائمہ کے زمانے کے اندر بہت سارے شعراء نظر آتے ہیں، کمیت اسدی ہیں، دیبل خزائی ہیں، یہ اس طرح کے اشعار پڑھا کرتے تھے کہ جب ظالم اور جابر بادشاہ جو اس کو برداشت نہیں کیا کرتے تھے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ان کے خلاف ایک کام ہو رہا ہے. وہ شعر پڑھ رہا ہے ایک، لیکن در حقیقت جہاد کر رہا ہے. بس ضروری ہے کہ دشمن کے مقابلے میں کچھ اقدام کیا جائے، دشمن کی فکر کو مٹانے کے لیے اگر کوئی کام کیا جائے تو وہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں. بس یہ چیز اگر ہم کو امام ائمہ علیہ السلام کی زندگی میں نظر آتی ہے، اور حتماً نظر آتی ہے ہر امام کے دور کے اندر ہم یہ چیز دیکھتے ہیں، چاہے امام حسن کا زمانہ ہو، امام حسن کے زمانے میں واضح، اور آخری امام عسکری علیہ السلام تک، سب ائمہ کی زندگی کے اندر. اس کا آج امام حسن کی زندگی کا تھوڑا بہت روشن ڈالنا مقصود ہے. کل انشاءاللہ جو ہے وہ امام سجاد سے لے کر امام عسکری تک کا جو زمانہ ہے اس پر کچھ روشن ڈالیں گے. یہ جو زمانہ ہے امام علی علیہ السلام، یہ کس قسم کا جو زمانہ ہے امام حسن علیہ السلام کا جو زمانہ ہے،
یہ وہ دور ہے کہ جہاں پر آپ مجبور ہوتے ہیں امیر شام سے صلح کرنے پر، دل سے جو ہے بہت خوشی خوشی یہ کام انجام نہیں دیتے، بہت تلخ، ایک جسے کہتے ہیں جسے زہر کا پیالہ آپ نے پیا ہو، بہت تلخ کام تھا، لیکن یہ ایک ایسا کام تھا کہ جس کو انجام دینا، اس زہر کے پیالے کو پینا ضروری تھا اگر امام چاہتے ہیں کہ دین کو بچایا جائے، اس دین کی یہ جو درخت ہے ابھی کمزور ہے، اس کو اگر بچایا جائے تاکہ آئندہ آنے والے زمانے تک جو باقی رہے اور پھل دیتا رہے، ضروری ہے اس کو بچایا جائے۔ اگر امام علیہ السلام جنگ کرتے ہیں، جنگ کو کنٹینیو کرتے ہیں، بالآخر آپ کو معلوم ہے کہ امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسن علیہ السلام نے کہا کہ ہم کو جنگ پہ جانا ہے امیر شام کے، وہ جو جنگ جو چلی تھی اس کا سلسلہ بھی جاری ہے، دعوت دیتے ہیں، لوگ جمع ہوتے ہیں، بہت بڑا لشکر امام علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہتا ہے، لیکن دنیا کے فریب میں آ کر بہت سارے لوگ بک جاتے ہیں اور ایک بڑی تعداد جو ہے امام علیہ السلام کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ امام علیہ السلام کے اپنے خیموں کے اندر جاسوس موجود ہیں امیر شام کے، یہ بات واضح ہے اور تاریخ نے اس کو لکھا ہے، صرف ہماری تاریخ نہیں بلکہ جو عمومی ایک تاریخ ہے برادران اہل سنت ہوں یا شیعہ، سب نے اس بات کو نقل کیا۔ امام علیہ السلام کے نزدیک ترین لوگوں پر امام بھروسہ نہیں کر سکتے، معلوم نہیں ہے کہ کس پر بھروسہ کیا جائے، اس حالت کے اندر امام علیہ السلام زندگی گزار رہے ہیں۔ یہاں پر امیر شام کی طرف سے جو ہے وہ صلح کی پیشکش ہوتی ہے، امام علیہ السلام اس کو جو ہے قبول کرتے ہیں، اپنی شرائط کے اوپر اس کو قبول کیا جاتا ہے، تاکہ فعلاً اس وقت جو ہے، چونکہ اگر امام علیہ السلام جنگ کو کنٹینیو کرتے تو کیا ہوتا، امام علیہ السلام خود شہید ہو جاتے، امام حسین علیہ السلام جن کے ساتھ ہیں شہید ہو جاتے، امام علیہ السلام کے جو باوفا اصحاب جو کہ گنے چنے افراد ہیں وہ سب کے سب کو شہید کر دیا جاتا، لیکن اس طرح سے نہیں جس طرح سے کربلا میں محمد حسین کو شہید کیا گیا، نہیں، اس طرح سے کہ کہا جاتا کہ ہم نے صلح کی پیشکش کی، آپ لوگوں نے قبول نہیں کیا، اور ایک سارا کا سارا الزام جو ہے اس محاذ کی طرف آ جاتا اور کہا جاتا ہے کہ مثلا جو ہے ہم نے تو دین کی خدا کو بچانے کے لیے اور مسلمانوں کا قتل عام نہ ہو اس کو بچانے کے لیے بہت کوشش کی، لیکن وہ نہیں مانے اور سب جو ہے وہ اس طرح سے قتل کر دیے گئے، کوئی شہادت بھی ان کی تسلیم نہ کرتا آئندہ آنے والے زمانوں میں، کچھ عرصے بعد جو ہے وہ دین کے اندر یہی پکچر باقی رہ جاتی۔ امام علیہ السلام نے دیکھا کہ اگر میں یہاں پر صلح کر لیتا ہوں تو ممکن ہے میرے اطراف کے لوگ جو اس وقت اس مسئلے کو نہیں سمجھ پا رہے، بہت سارے لوگ ہیں جو تانا دیں گے، لوگوں نے تانا دیا ہے امام کو، امام کے نزدیک ترین افراد نے امام کو معاذ اللہ یہ کہہ کر پکارا ہے کہ یا مذل المؤمنین، نعوذ باللہ، اے مومنین کو ذلیل کرنے والے، نعوذ باللہ، لیکن امام نے برداشت کیا، کہا کہ زہر کا پیالہ ہے، واقعاً زہر کا پیالہ ہے، لیکن برداشت کیا اس کو، کیوں؟ دین کو بچانا ہے۔ اب وہ دور شروع ہو رہا ہے کہ امام علیہ السلام نے اس پوری جنگ کو جو ہے وہ کا دائرہ جو ہے کا جو رخ ہے وہ چینج کر دیا، اب تک علنی جنگ تھی، اب امام علیہ السلام نے اس جنگ کو جسے کہتے ہیں انڈر گراؤنڈ لے گئے، اب ایک مخفیانہ جنگ ہے، جنگ ختم نہیں ہوئی لیکن جنگ مخفیانہ شروع ہو گئی، اب اصحاب کو حکم دیا جا رہا ہے ٹھیک ہے سب کے سب جو ہیں جو اب یہ دور شروع جو ہوا ہے اس کے اندر امام علیہ السلام نے ایک مخفیانہ طور پر ایسے افراد کی تربیت کرنا شروع کی ہے کہ در حقیقت یہ وہ افراد ہیں کہ جو کل کو جب کربلا کے اندر امام حسین علیہ السلام کو ضرورت ہوگی تو یہ لوگ ہیں جو کہ بڑھ کر امام علیہ السلام کا ساتھ دیں گے۔ اسی لیے صلح امام حسین علیہ السلام پر تحقیق کرنے والے افراد نے بہت بجا یہ جملہ کہا ہے کہ در حقیقت کربلا کا پہلا شہید جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام ہے، کربلا کا پہلا ہیرو جو ہے، کربلا کا پہلا پہلوان جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے۔ اگر امام حسین علیہ السلام کی یہ صلح نہ ہوتی، امام علیہ السلام کا اس 10 سالہ زندگی کے اندر کہ جو صلح کے بعد آپ نے انجام دیا یہ نہ ہوتا تو وہ اصحاب جو باوفا تھے سب کے سب جو ہے وہ اپنی جان کھو بیٹھتے اور کوئی پھر نہ ہوتا اس وقت جب کہ ضرورت ہوتی اسلام کو، اس دین کو بچانے کے لیے، پھر کوئی ساتھ نہ دینے والا نہ ہوتا۔ باوفا اصحاب جو ہے امام علیہ السلام کے، امام حسین علیہ السلام کے جو باوفا اصحاب کہاں سے آئے ہیں؟ کس نے تربیت کیا ان کو؟ بہت ساری چیزیں جو ہم کو تاریخ کے اندر واضح سامنے نظر نہیں آتی، اور ان افراد کا کردار دیکھیں کتنا زیادہ جو ہے، ان کا مقام کتنا بالا ہے کہ واضح طور پر کسی کو معلوم نہیں کہ یہ کام کس نے کیا ہے در حقیقت۔ یہ امام حسن علیہ السلام کی زحمتیں ہیں کہ جو 10 سالہ زندگی کے اندر آپ نے ان افراد کی تربیت کی، لیکن کسی کو سامنے نظر نہیں آتا۔
یہ رشید حجری جیسے افراد، عمر ابن حمق جیسے افراد، حجر ابن عدی جیسے افراد، جو گرچہ کربلا کے واقعے کے اندر موجود نہیں ہیں لیکن سب کے سب اسی درجے اصحاب امام حسین سے کم نہیں ہیں. یہ وہ افراد کی فہرست ہے کہ جنہوں نے جو ہے اس زمانے کے اندر جو ہے وہ امام علیہ السلام کا ساتھ دیا، امام علیہ السلام کے نزدیکی افراد کے اندر شامل ہیں. یہ ہے وہ صلح امام حسن علیہ السلام. اس طرح سے جو ہے وہ دین کی بقا، گرچہ جو ہے لوگوں نے تانے دیے، گرچہ لوگوں نے مخالفت کی، لیکن بعد میں آہستہ آہستہ صاحب کو سمجھ میں آ گیا. وہ جو لوگ جنہوں نے امام علیہ السلام کے خلاف جو اس طرح سے جذبات میں آ کے، جوش میں آ کے اس طرح کی باتیں کی تھیں، ان کو بعد میں سب سمجھ میں آ گیا کہ امام علیہ السلام کی جو طریقہ تھا وہ کیا کرنا چاہ رہے تھے در حقیقت. اور امام علیہ السلام کے پاس جب آ کے لوگ کہتے تھے کہ ہم آمادہ ہیں قیام کریں، امام علیہ السلام کہتے تھے نہیں، ابھی وقت نہیں آیا اس کا وقت ابھی نہیں آیا. یہ ہے امام علیہ السلام کا جو کارنامہ ہے امام حسن علیہ السلام کا. اس دور کے اندر جو ہے اگر ہم دیکھیں کہ یہ وہ دور ہے کہ اب دو اسلام کے اندر ایک دھڑے بن چکے ہیں. ایک طرح سے دیکھا جائے تو تشیع کی اس حالت کے اندر جو شکل ہے کہ ہم کہیں کہ ایک حزب اختلاف کے طور پر تشیع سامنے آتی ہے. تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ زمانہ ہے. امام علی علیہ السلام کے زمانے تک بھی شیعہ ایک حزب اختلاف کے طور پر سامنے نہیں آئے تھے. سب نے مل کر بیعت کی تھی امام علیہ السلام کی. ہر آدمی تھا جو کہ امام علیہ السلام کی ہاتھ پر جس نے بیعت کی ہے. لیکن امام کی شہادت کے بعد، امام حسن علیہ السلام کی صلح کے بعد، اب جو ہے وہ دو واضح اسلام کے اندر، ایک وہ سلسلہ اسلام کا کہ وہی جو انقلاب رسول خدا لے کر آئے تھے اسی کا ادامہ دینا، اسی کو کنٹینیو کرنا، انہی اصولوں پر جو ہے اسلامی معاشرے کو تشکیل دینے کے لیے کوششیں کرنا. اور ایک وہ دوسرا دھڑا ہے کہ جہاں پر اب اسلام کو جو ہے وہ خلافت سے نکال کر سلطنت کی جانب جو ہے وہ اس کا دھارا جو ہے وہ اس کا رخ جو ہے موڑا جا رہا ہے بالکل 180 ڈگری کی طرف. اسلام اگر اس طرف حرکت کر رہا تھا، آہستہ آہستہ اس طرح سے جو ہے وہ اس کو تبدیل کیا گیا اس کے رخ کو کہ اب یہ بالکل مخالف سمت کے اندر جو ہے حرکت کرنے لگے. یہ دو مختلف گروپس، دو مختلف افکار ہیں کہ جو معاشرے کے اندر جو ہیں وہ واضح ہیں. دونوں کی اپنی اپنی خصوصیات ہیں. وہ جو دھڑا جو اسلام کو سلطنت کی طرف لے گیا، کہ آپ دیکھتے ہیں کہ امیر شام کے بعد جو ہے وہ یزید کو جو ہے وہ یہ پہلی دفعہ اسلام کے اندر اس طرح سے ہوا کہ ایک بادشاہت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری کیا گیا. یہ جو سلسلہ ہے اس کی اہم ترین خصوصیت کیا ہے اگر ہم اس کو پہچاننا چاہیں؟ یہ قدرت محور ہے. اس کو قدرت چاہیے ہر حالت کے اندر. یزید کو قدرت چاہیے، اس کے بعد آنے والے بنی امیہ کے جو دوسرے بادشاہ ہیں ان کو قدرت چاہیے، پاور چاہیے، چاہے جو بھی ہو جائے، اسلام کا ظاہر باقی رہے یا حتی نہ رہے. یزید کے اشعار کے اندر ہم کو یہ واضح طور پر ملتا ہے ہمیں قدرت چاہیے ہر حالت کے اندر. لیکن جو دوسرا دھڑا ہے کہ جو اسی اسلام محمدی کو آگے لے کر بڑھنا چاہتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ ہمیں ہر حالت نہیں، ہمیں ہر حالت کے اندر معاشرے کے اندر دین کا نفاذ چاہیے. ہم دین کو چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر آ جائے. اگر یہ نہیں ہم کر سکتے کہ ہر حالت کے اندر جو ہے وہ قدرت ہمارے ہاتھ میں آ جائے، نہیں. ان کا جو شعار ہے وہ دین ہے کہ اس معاشرے کے اندر جو ہے توحید کا نفاذ ہو، اسی طرح سے جس طرح سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس معاشرے کی تشکیل دی تھی. دوسرا جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی جو روش ہے، ایک تو ان کی بنیادی نظر ہے، ان کی جو روش ہے اس کے اندر بھی اختلاف ہے. وہ جو دھڑا ہے جو کہ ہر حالت میں قدرت کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہ رہا ہے، اس کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، وہ ہر کام کر سکتا ہے. قدرت کو ہر حالت کے اندر جب اس کو چاہیے تو ہر کام کرنے سے وہ دریغ نہیں کرتا، کوئی بھی کام کر سکتا ہے اس کے لیے. ہر قسم کی تبلیغات، ہر قسم کا جھوٹ، ہر قسم کا فریب. وہ جو سیاست جو اس وقت ہمارے ذہنوں میں آتی ہے، جو سیاست کا لفظ آتی ہے جو ہمارے ذہنوں میں آتا ہے، وہ شیطانی سیاست، وہ اس قسم کی سیاست، ہر وہ کام جو ہے کرنے کو تیار ہیں. آپ دیکھیں زمانہ کس حد تک جو ہے، کس حد تک یہ لوگ جو ہیں وہ
وہ جو آیت ہے، کل آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ امام علیہ السلام کے نہج البلاغہ کے وہ خطبات جس کے اندر دنیا کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں، اتنی مذمت کرتے ہیں، پوری زندگی آپ کو نظر آتی ہے ایک دنیا کو کہتے ہیں میں طلاق دے دی، اس طرح یہ سب آپ کے سامنے ہے۔ امام علیہ السلام کی شخصیت کس طرح سے ہے؟ جب مس کرنے پر آتے ہیں امام علیہ السلام کو جو ممبر سے جو ہے علناً جو سب و شتم کیا جاتا ہے، وہ اپنی جگہ موجود ہے تاریخ کے اندر، سب اس بات کی جو ہیں گواہ ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ایک نمونہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، دیکھیں آیت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَشْهَدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو جب دنیا کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو تمہیں کہیں گے ماشاءاللہ کیا ان کی معرفت ہے دنیا کے بارے میں، جس طرح سے آپ نہج البلاغہ کے اندر خطبات دیکھیں کہ کتنی بہترین گفتگو کر رہے ہیں، کتنا دنیا سے جو ہے پرہیز کر رہے ہیں، کتنے ماشاءاللہ جو ہیں وہ زاہد و عابد اور اس طرح کے افراد ہیں۔ جب یہ گفتگو کرتے ہیں من الناس من یعجبک قولہ فی الحیاۃ الدنیا، زندگی دنیا کے بارے میں جب گفتگو کرتے ہیں تو تم کہو گے سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا کہنے، اور گواہ بناتے ہیں خدا کو کہ دیکھو میں جو کچھ کہہ رہا ہوں خدا کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں۔ وہو الد الخصام، قرآن کہتا ہے در حقیقت یہ لوگ جو ہیں دشمن ترین افراد اگر کوئی ہو سکتا ہے خدا کا دین کا تو یہ شخص ہے، یہ جو باتیں تو بڑی بڑی کر رہا ہے، الد الخصام، بدترین دشمن ہے دین کا جو اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ کہا کہ یہ آیت کس کی شان میں نازل ہوئی ہے؟ نعوذ باللہ امام علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اس طرح سے تبلیغات ہیں دشمن کی، وہ ہر کام کر سکتا ہے۔ جب کہا گیا کہ تم کو یہ کہنا ہے کہ آیت امام علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے کہ جو بظاہر تو بڑی بڑھ چڑھ کے باتیں کرتے ہیں، در حقیقت دل کے اندر نعوذ باللہ اس طرح کے دشمن ہیں، تو جو جس کو کہا گیا کہ تم یہ کام کرو وہ بھی ایک دفعہ پریشان ہو گیا کہ معلوم ہے کہ ایسا تو میں کیسے کہوں آخر اتنی بڑی بات۔ کہا کہ اتنے ہزار جو ہے تم کو درہم دیے جائیں گے، کہا کہ نہیں میں قبول نہیں کر سکتا، کہا کہ اس کی تعداد بڑھا دو، 10,000 تھا 20,000 کر دو، کہا نہیں میں قبول نہیں کر سکتا، اتنا بڑا الزام نہیں لگا سکتا، کہا 30,000 دیں گے، کہا نہیں قبول کر سکتا، کہا کہ اس کو بھی پتہ نہیں ہے کہ 30,000 ہوتے کیا ہیں، کہا 50,000 دیں گے، نہیں مانا، کہا کہ ذرا 50,000 درہم خزانے سے لے کر آؤ، اس کو پتہ چلے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ 50,000 درہم ہوتے کیا ہیں۔ دیکھیں 50,000 سکے ہیں چاندی کے، یہ نہیں کہ آپ جو ہے وہ ڈیجیٹلی جو ہے اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیں کہ اس کو اندازہ ہی نہیں ہو پا رہا کہ وہ فگرز ہیں، فقط نہیں، واقعی دنیا کے اندر موجود ہیں چاندی کے 50,000 سکے، جب جمع کیا گیا لایا گیا انبار سے، وہ جمع کرتے رہے کرتے کرتے ایک بڑا سا جو انبار بن کے 50,000 سکے کم نہیں ہیں۔ اب جب اس نے دیکھا اچھا یہ کہہ رہا ہے 50,000 درہم یعنی یہ، کہاں ٹھیک ہے مسئلہ نہیں ہے کہہ دوں گا۔ اس طرح سے جو ہے دین کی جو بنیادی شخصیات ہیں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، کل آپ کے سامنے پیش کیا امام کے فضائل کو، کس طرح سے بچپن سے لے کر شہادت تک قربانیاں دی ہیں اس شخص نے، اس ذات نے، کہ ہمارا درود و سلام اس شخص کے اوپر۔ لیکن اللہم صلی علی محمد و علی محمد، اس ذات کے حوالے سے جب آسانی سے جو ہے اس طرح سے لوگوں کو جو ہے وہ خریدا جاتا ہے، الزامات لگائے جاتے ہیں، دشمن کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ وہ جو جبہ حق کے اوپر، جو محاذ حق کے اوپر لوگ ہیں، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، وہ ہر کام نہیں کر سکتے، وہ جھوٹ نہیں بول سکتے، وہ محدود ہیں، ان کے پاس ہر قسم کا کام وہ نہیں کر سکتے، تہمت نہیں لگا سکتے۔ اسی لیے بظاہر جب آپ دیکھیں کہ امام علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام کو ظاہری طور پر کیا ہوتا ہے؟ شکست ہوتی ہے ظاہری طور پر، گرچہ بعد میں بہت بڑی فتح میں تبدیل ہوتی ہے، لیکن ظاہری طور پر شکست کیوں شکست ہوتی ہے؟ کیونکہ جو دین کے ماننے والے تھے، جن کا ایمان، جو ایمان کا دعویٰ کرتے تھے، ایمان کے اندر سست پڑ چکے ہیں، اب تھک چکے ہیں جنگ کر کر کے، اب وہ دنیا کی محبت ان کے دلوں کے اندر آ چکی ہے، مزید جو ہے وہ آگے نہیں بڑھنا چاہتے، بس کافی ہے، بس بہت لڑ لیا، اب جو ہے زندگی کا بھی کچھ مزہ لینا چاہیے، اب اس دنیا کا بھی کچھ مزہ لینا چاہیے۔ یہ ہے اس محاذ حق پر جو لوگ ہیں ان کی شکست کی وجہ، کہ کیوں جو ہے اس کو شکست ہو جاتی ہے جب کہ حق پر ہے۔ اسی طرح سے اگلی چیز جو اس حوالے صلح امام حسن کے حوالے سے ہم کو نظر آتی ہے کہ جو لوگ جو غالب آ گئے یہاں پر، ان کی کیا انہوں نے کس طرح سے عمل کیا؟ انہیں ظاہراً امام حسن اور امام حسین کی تکریم کی، صلح کے بعد یہ نہیں کیا کہ ان کو زندان میں ڈال دیا ہو، نہیں،
امام حسن اور امام حسین کو جو ہے مدینہ بھیج دیا گیا، وہاں پہ آپ نے زندگی گزاری، وہاں پہ آپ جو دین کی تبلیغ کر سکتے تھے وہ بھی انہوں نے کی، جو ان کے اختیار میں تھا، اور جو لیکن شخص کو رہنے دیا، لیکن شخصیت کو جو ہے وہ مسخ کرنا شروع کیا، جس طرح سے بھی تھوڑی بہت توضیح دی. شخص کو رکھا وہاں پر، اس کو ہاتھ نہیں لگایا، لیکن شخصیت کو مسخ کرنا شروع کیا، اور اس کے اندر مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے اندر بھی کافی حد تک جو ہے وہ کامیاب ہو گئے. اس طرف کے جو لوگ ہیں جو کہ محاذ حق پر تھے، امام علیہ السلام نے کس قسم کی رفتار کی کہ جو ابھی آپ کی خدمت میں پیش کیا، کہ امام نے انڈر گراؤنڈ اور زیر زمین جو ہے کام کرنا شروع کیا. اپنی فعالیت کو اس ظاہری طور سے انڈر گراؤنڈ لے گئے، افراد کی تربیت کرنا شروع کی، خاص افراد کا ایک گروہ بنایا، بہت ہی قابل اعتماد افراد کو اپنے گرد جمع کیا، اور اس طرح سے ایک گروپ کی صورت میں ان لوگوں کو منسجم کیا. اور دوبارہ سے جو ہے وہ جو افراد جو پراگندہ ہو چکے ہیں، جو بکھر چکے ہیں معاشرے کے اندر، دوبارہ سے ان کی تربیت کرتے یہاں تک کہ یہ 10 سالہ دور جو امام حسین علیہ السلام کا، اور پھر وہ 10 سالہ دور جو کہ امام حسین علیہ السلام نے امیر شام کے زمانے میں گزارا، یہ وہ پورا دور ہے امامت کا، جسے ہم تیسرا دور کہتے ہیں امامت کا، کہ جو اب فعالیت جو ہے، جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں مکتب تشیع کی، وہ کیا ہیں؟ انڈر گراؤنڈ ہیں. خاص افراد کی تربیت کی جا رہی ہے، ایک خاص گروپ کو تشکیل دیا جا رہا ہے. یہ در حقیقت اس خلاصہ اگر ہم کرنا چاہیں اس دور کا، اور ایک حدیث ہم کو ملتی ہے اصول کافی کے اندر، ایک درود بھیجو محمد و آل محمد پر، کہ اس صلح امام حسن علیہ السلام کو اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ واقعی کتنا بڑا وہ کارنامہ تھا، اس حدیث کے اندر تھوڑا سا اگر ہم ملاحظہ کرنا چاہیں، ان اللہ تبار، یہ اصول کافی کے اندر کتاب الحجہ کے اندر جو ہے باب التوقید کے اندر حدیث مل سکتی، ان اللہ تبارک و تعالی قد کان وقت هذا الامر فی السبعین. در حقیقت خدا نے ارادہ کیا کہ جو امر امامت اور خلافت ہے یہ دوبارہ پلٹ جائے، صحیح ہاتھوں میں اہل بیت کے پاس پلٹ جائے. کب؟ 70ویں ہجری کے اندر. امام علی علیہ السلام کی شہادت 40 ہجری کے اندر ہوئی ہے. اب جب کہ یہ حالات پیش آتے ہیں اور جو ہے بالآخر لوگ ساتھ نہیں دیتے اور سب کچھ ہوتا ہے، لیکن امام علیہ السلام صلح کرتے ہیں اور اس طرح سے لوگوں کو جمع کرتے ہیں، یہ سب کچھ جو ہو جاتا ہے تاکہ دوبارہ سے دیکھیں بات شروع میں بیان ہوئی، اس کو فراموش نہ کریں. امام علیہ السلام اگر صلح بھی کر لیتے ہیں، ظاہری طور پر اگر ایکٹیویٹیز جو ہیں انڈر گراؤنڈ چلی بھی جاتی ہیں، ہدف اپنی جگہ پہ باقی، امام چل رہے ہیں اسی راستے کے اوپر، اس کو فراموش نہ کریں. جہاد جاری ہے، ممکن ہے مخفی ہو گیا ہو لیکن جہاد جاری ہے. بس ارادہ کیا کہ یہ امر جو ہے وہ 70ویں ہجری کے اندر، یعنی 30 سال بعد اب ایک مزید عرصہ درکار ہوگا کہ امام علیہ السلام اس صلح کے نتیجے میں افراد کو تیار کریں گے. ایک زمانہ دوبارہ سے آئے گا کہ دوبارہ سے حکومت جو ہے وہ اہل بیت کو مل جائے گی. لیکن کیا ہوا؟ فلما ان قتل الحسین علیہ السلام، جب امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا، یعنی دوبارہ سے کیا ہوا؟ دوبارہ سے امت نے جو ہے وہ ساتھ نہیں دیا. جب اس بے دردی سے شہید کر دیا، اشتد غضب اللہ، خدا کا غضب شدید ہوا، اور اب یہ ارادہ کیا گیا اشتد غضب اللہ علی اہل الارض، اور پھر اس کو مؤخر کر دیا گیا، فأخرہ الی 40 و 100، اور پھر اس کو 140 ہجری تک اس امر کو جو ہے مؤخر کر دیا گیا، تاخیر میں ڈال دیا گیا، کہ اب دوبارہ سے ضرورت ہے کہ دوبارہ سے یہ امت اپنے پیروں پر کھڑے ہو، دوبارہ سے جو ہے وہ جو یہ نقصان ہوا ہے، جو ایک عظیم جو قربانی امام علیہ السلام نے دی ہے، اتنے اصحاب آپ کے شہید ہو گئے ہیں، دوبارہ سے جو ہے اب کوئی نہیں ہے کہ جو اس اصحاب کے اندر کوئی نہیں بچا، سب تو شہید ہو گئے نزدیک کے جو افراد تھے. حتیٰ کہ انشاءاللہ کل عرض ہوگا کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے زمانے کے اندر کہتے ہیں کہ ارتد الناس، یعنی لوگ جو ہیں پیچھے پلٹ گئے دین سے. البتہ اس پلٹنے کا کیا معنی ہے انشاءاللہ بعد میں آئے گا، فقط 3-4 افراد کے علاوہ یہ حالت تھی اس زمانے کے اندر. تو اس امر کو جو ہے مؤخر کر دیا گیا 140 ہجری کے اندر تک. فحدثناکم، پھر امام علیہ السلام کہتے ہیں فحدثناکم، یہ بات جب ہم نے اپنے اصحاب کو بتائی تو انہوں نے کیا کیا؟ اس راز کو اپنے حد تک محدود نہ رکھا، اس راز کو فاش کر دیا. اب جب فاش کر دیا تو مسئلہ جو ہے وہ پھر خدا نے دوبارہ سے جو اس کو مؤخر کر دیا، اور کب تک مؤخر ہے اب کچھ معلوم نہیں ہے. امام علیہ السلام ایک طرح سے جو ہے توبیخ کرتے ہیں کہ تم اصحاب نے جو ہے اس کام کو، اس راز کو اپنے تک محدود نہیں رکھا، اس راز کو جب فاش کر دیا تو اب یہ جو ہے وہ امر اب دوبارہ بتایا نہیں گیا کہ اب کب جو ہے یہ امر واپس پہنچے گا انشاءاللہ امام زمانہ کے ظہور میں. لیکن اب اس وقت کا تعین جو ہے وہ نہیں کیا گیا. لیکن بتانا مقصود یہ تھا کہ
امام علیہ السلام کی صلح کے نتیجے میں در حقیقت یہ بات قرار پائی تھی کہ 30 سال لگیں گے اور انشاءاللہ دوبارہ سے یہ امر جو ہے وہ صحیح ہاتھوں میں دوبارہ پلٹ آئے گا. ایک درود بھیجیں محمد و آل محمد. بس یہ ہے امام علیہ السلام کی پوری اس تیسرا دور جو امامت کا ہے اس طرح ہم کو نظر آتا ہے. اور ہر دور امامت کا جو گزرا ہے پہلے دن سے لے کر وہ مسلسل جہاد کے اندر، کوششوں کے اندر، زحمتوں کے اندر، مصائب کو برداشت کرتے ہوئے ایک دن بھی وہ نہیں ہے کہ جس کے اندر امام علیہ السلام نے جو ہے وہ چین کی زندگی، سکون کی زندگی گزاری. نہیں، پورا زمانہ جو ہے وہ، پوری زندگی جو ہے وہ اسی طرح سے جہاد اور کوشش کرتے ہوئے، قربانیاں دیتے ہوئے، ایثار کرتے ہوئے یہ نظر آتا ہے. اور ہم شہادت دیتے ہیں اشہد انک جاہدت فی اللہ حق جہاد. یہاں تک کہ زمانہ امام حسین علیہ السلام کا آپ کے سامنے ہے، واقعہ پیش آتا ہے کربلا کا. امام علیہ السلام اپنے خاص اصحاب کو لے کر، اہل بیت کو لے کر اب کربلا کے میدان کے اندر وارد ہوتے ہیں. اور یہ ایام آہستہ آہستہ گزرتے ہیں یہاں تک کہ عاشور کا دن آتا ہے. امام علیہ السلام ایک ایک کر کے قربانیاں پیش کرنا شروع کرتے ہیں. بوڑھوں کی قربانی، جوانوں کی قربانی، اصحاب کی قربانی، اولاد کی قربانی. جب سب کی قربانی امام علیہ السلام دے چکتے ہیں، اب جب نگاہ کرتے ہیں تو کوئی باقی نہ رہا اہل حرم میں سے، اصحاب میں سے. یہاں پر آتے ہیں، وہ صدائے استغاثہ بلند کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں کیا کوئی نہیں ہے خدا کی راستے میں ہماری مدد کرنے والا؟ کیا کوئی نہیں ہے حرم اہل بیت کا دفاع کرنے والا؟ کیا مسلمانوں میں اب کوئی خدا سے ڈرنے والا باقی نہ رہا؟ کیا کوئی نہیں ہے کہ جب ہم فریاد کریں تو ہماری فریاد کو پہنچے؟ جب امام علیہ السلام تک و تنہا جب یہ فریاد بلند کرتے ہیں تو خیموں سے رونے کی آوازیں بلند ہوتی ہیں، بیویوں کے رونے کی آوازیں آتی ہیں. امام علیہ السلام خیمے کی طرف جاتے ہیں، بیویوں کو خاموش ہونے کی ہدایت کرتے ہیں کہ کہیں ان کے رونے کی آوازیں نامحرموں کے کانوں میں نہ پڑ جائیں. پھر وداع کرتے ہیں، بیویوں سے وداع کرنا شروع کرتے ہیں، رخصت ہونا شروع کرتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ اب میں جب رخصت ہو ہی رہا ہوں، لاؤ میرے اس چھوٹے بچے کو، اس شیر خوار بچے کو بھی لے آؤ کہ میں اس سے بھی رخصت کر لوں. امام علیہ السلام کے پاس اس 6 ماہے کو، اس 6 مہینے کے علی اصغر کو لایا جاتا ہے. امام علیہ السلام اپنی گود میں لیتے ہیں، اس بچے کے بوسے دینا شروع کرتے ہیں. نہیں معلوم کس طرح سے امام علیہ السلام نے بوسے دیتے جاتے ہوں گے اور امام علیہ السلام کی دل پر کیا گزری ہوگی. پھر امام علیہ السلام اس بچے کو لشکر اعداء کے سامنے لے کر آتے ہیں. لشکر اعداء سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں دیکھو میرے ساتھ میرا کوئی صحابی باقی نہ رہا، اہل حرم میں سے کوئی باقی نہ رہا، صرف یہ ایک بچہ ہے جو باقی ہے. اگر تم کسی پر رحم نہیں کرنا چاہتے تو کم از کم اس بچے پر رحم کرو، اس بچے کی پیاس پر رحم کرو کہ جو پیاس سے بلبلا رہا ہے. نہیں معلوم اس ظالم کے دل پر اس کو کیا خیال آیا کہ بجائے اس کے کہ اس بچے کو پانی سے سیراب کیا جاتا، ایک تیر تھا جو حرملائے ملعون نے اپنے ہاتھ میں لیا، اس چھوٹے سے بچے کی گردن کا نشانہ لیا، اس تیر کو چلایا، یہ تیر چلا اس چھوٹے سے بچے کی گردن میں پیوست ہوا. بچہ اتنا چھوٹا ہے، بچہ اتنا چھوٹا ہے کہ یہ ایک تیر اس بچے کو ذبح کرنے کے لیے کافی تھا. ایک طرف سے یہ تیر داخل ہوتا ہے، دوسری طرف سے نکلتا ہے، بچے کی گردن میں سوراخ کرتا ہوا یہ بچہ اپنے بابا کی گود میں، بچہ اپنے بابا کے ہاتھوں پر تڑپتا رہتا ہے. امام علیہ السلام اس بچے کے خون کو، اس معصوم کے خون کو ہاتھ میں لیتے جاتے ہیں، آسمان کی جانب پھینکتے جاتے ہیں، مٹھی میں لیتے ہیں، آسمان کی جانب پھینکتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایک قطرہ بھی اس خون کا زمین پر گرنے نہیں دیتے. پھر امام علیہ السلام خدا سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں خدا
یہ ساری قربانیاں چونکہ تیرے سامنے ہیں حسین کے لیے آسان ہے، یہ قربانی کو بھی حسین برداشت کرنے کو راضی ہے، اس قربانی کو میں برداشت کروں گا۔ تیرے راستے میں ایک صدا آتی ہے، اے حسین اس بچے کے لیے جنت میں دایا کا انتظام کر دیا گیا ہے جو اس بچے کو دودھ پلائے گی۔ امام علیہ السلام گھوڑے سے نیچے اترتے ہیں، اس ننھی سی لاش کو لے کر نیچے اترتے ہیں، اپنی تلوار کے غلاف سے ایک ننھی سی قبر کھودتے ہیں۔ اس بچے کو غسل کس پانی سے دیں؟ اسی بچے کے خون سے اس کو غسل دیا جاتا ہے۔ اس بچے کو اس تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا ہے۔ نہیں معلوم امام علیہ السلام نے کس دل سے اس بچے کے اوپر اس ریت کو رکھا ہوگا، کس طرح سے اس کو دفنایا ہوگا، اور کس طرح سے اس کی ماں کو اس بات کی خبر دی ہوگی۔ لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ خدایا ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ اے خدا، جس طرح امام علیہ السلام نے اور ان کے اصحاب نے اپنا سب کچھ اس دین پر قربان کر دیا، ہمیں بھی انہی کی طرح اس معرفت کے ساتھ اپنا سب کچھ اس دین پر قربان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے خدا، ان معصوم ان مظلوموں کے خون کا بدلہ لینے کے لیے اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اصحاب و انصار میں شامل فرما۔ ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے تمام مومنین و مومنات کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر